میں جب یہ کلمہ تیار کر رہی تھی تو میں بہت بلیسڈ فیل کر رہی تھی، اور یہ کلمہ میرے لیے بھی بہت بلیسڈ تھا. تو میرے ساتھ دوبارہ نکالیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 26 تا 27 آیت. یہ کلمہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ محبت کا کلمہ ہے، اور یہ تیسرا کلمہ ہے. یہ صرف محبت کا کلمہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا بھی کلمہ ہے. جب یسوع نے یہ کلمہ بولا تو 3 لوگ جو تھے یسوع کے پاس ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے ایک یسوع کی ماں تھی مریم، اور وہ ایک نہایت دکھ کے عالم میں ہے، نہایت گر گرا کر رو رہی ہے، دکھ کے عالم میں انتہائی جسے کہتے ہیں وہ ڈپریسڈ ہے. اپنے بیٹے کو جب وہ صلیب پر دیکھ رہی ہے تو وہ زار ہو رہی ہے. اور یہ دکھ صرف جسمانی دکھ نہیں تھا، یہ روحانی دکھ بھی تھا. اور ادھر ایک ہمیں شاگرد بھی نظر آتا ہے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یوحنا. یہ وہ کلمہ بھی ہے جو یسوع کی شاگرد سے محبت تھی، اپنی ماں سے محبت تھی، اور شاگرد کی بھی یسوع سے محبت تھی. ادھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ سارے جو یسوع کے شاگرد تھے، جو یسوع سے محبت کے دعوے کرتے تھے کہ ہم یسوع کے ساتھ مرتے دم تک رہیں گے، یسوع کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ سارے شاگرد بھاگ گئے تھے، یسوع کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. لیکن ایک شاگرد جو بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے یسوع کے ساتھ رہا، یوحنا یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. جہاں یسوع جاتا وہ یسوع کے ساتھ ساتھ رہتا. یہودا نے یسوع کو دھوکہ دے دیا تھا، باقی سارے شاگرد رومی فوجوں سے ڈر کر چھپ گئے تھے، بھاگ گئے تھے. لیکن یوحنا جو تھا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، نہ ڈر ہو کر یسوع کے ساتھ ساتھ رہا. یسوع جہاں جاتا یوحنا یسوع کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. اسی لیے یسوع بھی اس سے محبت کرتا تھا. لکھا ہے کلام میں یسوع وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا. یسوع سے کیوں محبت رکھتا تھا؟ کیونکہ باقی شاگرد صرف اپنی زبان سے لفظ ادا کرتے تھے. یہ وہ شاگرد تھا جو ایکٹ کرتا تھا، جو یسوع کے ساتھ ساتھ رہا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں مرتے دم تک یسوع کے ساتھ رہوں گا. یسوع کے لیے مرنے کو تیار تھا، مٹنے کے لیے تیار تھا. یہ وہ شاگرد تھا جو صلیب پر آخری لمحے تک یسوع کے ساتھ کھڑا رہا اور یسوع کو کسی قیمت پر، کسی حال پر نہ چھوڑ کر گیا. اسی وجہ سے یسوع بھی اس سے محبت رکھتا تھا، اس کی وفاداری کی وجہ سے. اور یسوع بھی اس سے محبت رکھتا تھا، اس کی اس عزت، اس آنر کی وجہ سے یسوع اس سے محبت رکھتا تھا. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بہت دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن تکلیف میں ہونے کے باوجود، ظلم میں ہونے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. وہ ایک ذمہ داری کو، ایک محبت کو نبھا رہا ہے. مریم جو ہم ادھر دیکھتے ہیں، وہ ادھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو جو خاوند، اس کا جو شوہر ہے وہ مر چکا ہے، اور اب ذمہ داری یسوع کے اوپر ہے، کیونکہ یسوع پہلوٹا تھا، اور پہلوٹے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرے گا اس کے بعد. اور یسوع کے پہلوٹا ہونے کے وجہ سے اس کی ماں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی. اور یہاں جو یسوع نہایت دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کے ہاتھوں میں کیل ہے، اس کے اوپر تھوکا گیا ہے، اس کی داڑھی کو نوچا گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ذمہ داری کو نہایت دکھ میں ہونے کے باوجود، نہایت ظلم کے باوجود وہ اپنی سب باتوں کو برداشت کر رہا ہے اور اپنی صلیب پر دکھ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. اس نے ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اب میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اب میری ماں کو، جو میری جسمانی ماں تھی، اس کو میری ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے، جو اس کی جسمانی طور پر اس کے ساتھ اس کی خدمت کرے. اور یسوع نے یہاں اپنی ماں کو صلیب پر کھڑے جب روتے ہوئے دیکھا تو وہ نہایت ترس سے بھر گیا، نہایت رحم سے بھر گیا. اور یہ وہی ترس تھا جو یسوع کو نائن کی بیوہ پر آیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ جب اس کا پہلوٹا بیٹا مر چکا تھا اور پھر یسوع نے اس کو زندہ کیا تھا. اور یہ قدرت یسوع کے پاس ابھی بھی تھی، آج بھی تھی. گو کہ وہ صلیب پر تھا، دکھ میں تھا، ظلم میں تھا، تکلیف میں تھا، لیکن قدرت اس کے پاس پھر بھی تھی. اور اسی قدرت کے وسیلہ سے وہ جو رشتوں کو پسند کرتا ہے، اس نے ایک نیا رشتہ قائم کیا، ایک نئے رشتے کو تخلیق کیا، اور اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا ایک نئے رشتے میں، ایک نئے ریلیشن میں قائم کر دیا. اور کہا اے
عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. ایک نیا رشتہ، ایک ماں کا اور ایک بیٹے کا رشتہ تخلیق کر دیا. دراصل ادھر وہ اپنی ماں کو ایک اور بھی بات کہہ رہا ہے. ایک بات کہتا ہے کہ آج سے میں تیرا بیٹا نہیں ہوں. اے عورت، میں تیرا بیٹا نہیں ہوں. آج سے میں تیرا نجات دہندہ، تیرا مخلصی دینے والا، تجھے بچانے والا ہوں، تیرے نجات کا کام کرنے والا ہوں. اور یوحنا سے یہ کہہ رہا ہے، جان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے میری جگہ تو نے لے لی. آج سے میری ذمہ داری، میری رسپانسبلٹیز تو نے لینی ہے. اور آج بھی یہ پیغام ہمیں یسوع دے رہا ہے کہ ہاں میں محبت، وہ پیار ہمیں یسوع کہتا ہے کہ وہ پیار جو یسوع نے کیا شاگرد سے، اپنی ماں سے، وہ پیار ہمیں دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ روشنی جو یسوع میں تھی، کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے اور اب وہ روشنی ہمارے پاس ہے. وہ محبت، اس نے پھر کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور وہ محبت کی روشنی اب ہمارے پاس ہے، جو کہ ہم نے اس تاریک دنیا میں، اس جو تاریکی سے بھری ہوئی دنیا ہے، اس میں ہمیں پھیلانی ہے. لیکن غورت بات یہ ہے، کیا سارے لوگ صلیب کے پاس تھے؟ کیا سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اس کو احساس کر رہے تھے؟ اسی لیے ذمہ داری صرف ان کو دی جائے گی جو صلیب کے پاس ہوں گے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن نجات پانے والوں کے لیے، جو صلیب کے پاس ہوں گے، جو صلیب پر فخر کریں گے اور جو اس پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے خدا کی قدرت ہوگی. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد، ایک ہمیں بات نظر آتی ہے کہ یسوع نے اس کو کہا تھا کہ آج سے تیری ماں، ایک آرڈر کو اس نے کہہ دیا تھا. اور شاگرد کی وفاداری ہمیں ادھر نظر آتی ہے، فرما برداری بھی ہمیں ادھر نظر آتی ہے کہ اس نے ایک دم بغیر کچھ سوچے، اس نے کچھ گلا شکوہ نہیں کیا کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ آج میری ماں کس طرح. اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً اس کو گھر لے گیا. اس نے کہا کہ ہاں اب سے یہ میری ماں ہے، ایک نیا رشتہ ہے، یہ میری ماں ہے، اس کو میرے گھر ہونا چاہیے، یہ ادھر نہیں. اور اس کو گھر لے گیا اور اس نے فرما برداری کی، اپنے نجات دہندے کی، اپنے استاد کی فرما برداری کی. ہمیں بھی اسی طرح فرما برداری کرنی ہے، اپنے ایلڈرز کی، اپنے سب سے پہلے خدا کی، پھر اپنے جو ہمارے ٹیچرز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کی، اپنے پیرنٹس کی ہمیں فرما برداری کرنی ہے. اس نے اپنے نجات دینے والے کی فرما برداری کی. ہمیں بھی اسی طرح محبت کرنی ہے جس طرح یسوع نے کی اس شاگرد سے، اپنی ماں سے، کہ اس کو ایک نیا رشتہ قائم کیا. اس نے چھوڑ کر نہیں گیا، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اس نے اپنے جو حق تھا اس کو پورا کیا. اس نے کہا کہ اور اسی طرح ہمیں بھی اپنی جو ہمیں خدا نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کو فرما برداری سے پورا کرنا ہے. اسی طرح محبت رکھنی ہے، اور وہ محبت کی روشنی ہم نے اس دنیا میں پھیلانی ہے. اس طرح محبت رکھنی ہے جیسے باپ نے ہم سے رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا. ہاں ہم اس لائق نہ تھے، ہم تو گناہ میں تھے، دنیا کی بھیڑ میں تھے، لیکن اس نے ہم سے محبت رکھی. ہمیں بھی اسی طرح فرما برداری کرنی ہے. ہمیں بھی یسوع کے ساتھ ہے، شاگرد کی طرح بھی یسوع سے محبت کرنی ہے. یسوع سے محبت رکھنی ہے جیسے یسوع نے اپنے باپ سے محبت رکھی کہ وہ فرما بردار اور باپ کے حکم کو مانتا رہا. اس نے باپ سے محبت رکھی کہ اس کے انڈر رہا، اس کے احکامات سے ادھر ادھر نہیں گیا، اس کے فرما برداری کرتا رہا، محبت کرتا رہا تھا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی کی طرح محبت رکھیں، اسی کی طرح فرما بردار ہیں، شاگرد کی طرح محبت کریں، شاگرد کی طرح فرما بردار ہیں. آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں محبت کی روشنی کو پھیلائیں، محبت کو پھیلائیں. اور اس محبت کو جیسی باپ نے ہم سے رکھی، انسانوں سے رکھی، کہ اپنا اکلوتا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا، تو وہ محبت ہمیں بھی دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور سوچیں گے کہ کیا ہم بھی ایسی محبت رکھ سکتے ہیں، کہ ہم ایسی محبت کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو، اپنے سوچوں کو قربانیاں دینا، ہم